اکثر لوگ پودینے کو سکھا کر سٹور کرتے ہیں اور سوکھنے کے بعد پودینے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کو سٹور کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جس سے لمبے عرصے تک اس کی خوشبو اور اس کی رنگت برقرار رہتی ہے۔ پودینے کا صحیح استعمال اور فائدے کم لوگ جانتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ رنگ گورا کرنے اور پیٹ کم کرنے کا آزمودہ ٹوٹکا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پودینہ لے لینا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک پرات میں پانی لے لیا، ٹھیک ہے۔ پانی کے اندر آپ لوگوں نے 1 چمچ نمک ڈالنا ہے اور 1 چمچ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میٹھا سوڈا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بالکل سیم سٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی برف ڈال دی۔ اب تینوں چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ برف جو ہے میں نے اس لیے ڈالی کہ ہم نے پانی کو بہت ہی ٹھنڈا چلڈ واٹر ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں نے پودینہ ڈال دیا۔ پودینے کو ڈال کر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جو اس کو واش کرنا ہے۔ اچھا، اس میں نے نمک اور میٹھا سوڈا اس لیے ڈالا کیونکہ ہم مارکیٹ سے پودینہ لے کر آتے ہیں اور کھیتوں میں اسپرے وغیرہ ہوتا ہے، تو اسپرے کا اثر جو ہے وہ نمک اور میٹھے سوڈے والے پانی سے اس کو واش کرنے سے ختم ہو جاتا ہے اور سارے بیکٹیریا اور جرمز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اور برف ہم نے اس میں اس لیے ڈالی کیونکہ یہ خاص ٹپ ہے۔ برف والے پانی سے اگر آپ پودینے کو واش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ سٹور کرتے ہیں نا، تو لمبے عرصے تک اس کی رنگت اور خوشبو جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ پودینہ آپ کا بالکل بھی کالا نہیں ہوگا، اس کی خوشبو بالکل بھی ختم نہیں ہوگی۔ رنگ گورا کرنے کے لیے، پیٹ کم کرنے کے لیے، داغ دھبے، چہرے پر سے دانے، پمپلز، چھائیاں وغیرہ ختم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ٹوٹکا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو نا کمپلیٹ واچ کرنا ہے، بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے آج کی۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے کبھی پودینہ سٹور نہیں بھی کیا نا، وہ بھی پودینہ ضرور سٹور کریں گے اس کا استعمال اور اس کے فائدے جان کر۔ میں نے پچھلے سال بھی کافی سارا پودینہ سٹور کیا تھا جو کہ میرا پوری سردیاں چل گیا تھا، اور یقین مانے اتنے زبردست مجھے اس کے امیزنگ ریزلٹس ملے کہ اس سال جو ہے میں دوبارہ کافی سارا پودینہ منگوا کر دوبارہ سے سٹور کر رہی ہوں اور میں دوبارہ سے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں نے پودینے کو واش کرنے کا طریقہ دیکھا۔ پودینے کو واش کرنے کا یہ خاص طریقہ ہے، مطلب نمک، میٹھا سوڈا اور برف ڈال کر جو ہے وہ اس پانی میں آپ لوگوں نے واش کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پانی کافی زیادہ گندا ہو گیا تھا، تو میں نے پانی جو ہے وہ چینج کر لیا کیونکہ ابھی جو ہے میں نے تھوڑا پودینہ اور بھی واش کرنا ہے، تو ابھی میں نے آدھا واش کیا، تو باقی جو رہ گیا اس کے لیے میں نے پانی پھر سے چینج کیا۔ دوبارہ سے میں نے اس میں 1 چمچ نمک، 1 چمچ میٹھا سوڈا اور برف ڈال کر جو ہے اس کو مکس کیا، اور اس کے بعد جو باقی کا پودینہ رہ گیا تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھیں اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا۔ اس میں جتنی بھی دھول مٹی تھی وہ ساری نکل گئی، جراثیم، بیکٹیریا سب ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے پودینے کی گچھیاں اس طرح سے کھول لینی ہے اور ان میں جتنے بھی گلے سڑے یا یلو لیوز ہیں نا وہ آپ لوگوں نے نکال دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ساری پودینے کی پتیاں الگ کر لینی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈنڈیاں ہیں نا وہ آپ لوگ کسی بھی گملے میں لگا لیں یا اپنے گارڈن میں لگا لیں، اس سے دوبارہ سے پودینہ گرو ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے پودینے کی ساری ہی پتیاں الگ کر لی ہیں، اور پودینے کو واش کرنے کے بعد ابھی سے ہم سکھانے کا طریقہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پودینے کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے شیڈ میں سکھانا ہے، دھوپ میں آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی نہیں سکھانا۔ ایک کپڑا بچھا لیجئے اور شیڈ میں آپ لوگوں نے پودینے کو سکھانا ہے، یہ خاص ٹپ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پودینے کو دھوپ میں سکھائیں گے نا تو اس کا کلر اور اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اسے شیڈ میں سکھاتے ہیں 3 سے 4 دن لگیں گے، پودینے کا کلر جو ہے وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی خوشبو ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 3 سے 4 دن کے بعد پودینہ ہمارا جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اس میں سے تھوڑا سا جو ہے وہ گرائنڈ کر لیجئے، اور باقی کا پودینہ جو ہے وہ میں ایسے ہی سٹور کروں گی، مطلب کہ پتیوں کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ گرائنڈ کیے ہوئے پودینے کا استعمال اور ہے اور اس کے پتوں کا استعمال اور ہے، تو یوزلی ہم لوگ جو ہے وہ اس کو گرائنڈ کر کے ہی سٹور کرتے ہیں، لیکن آج آپ لوگ جو ہے وہ اس کے پتوں کا استعمال دیکھیں گے نا تو حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، اسے سٹور کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر یوز کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر گلاس بوٹلز یوز کر رہی ہوں جنہیں میں نے اچھے طریقے سے دھو کر ڈرائی کر لیا تھا، اور انہیں میں نے لیبل بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو گرائنڈ کیا ہوا پودینہ ہے اسے آپ رائتا بنانے کے لیے، چٹنی بنانے کے لیے، سلاد بنانے کے لیے، آملیٹ وغیرہ بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پتوں کی شکل میں ہم نے سٹور کیے ہیں اب ہم ان کا استعمال دیکھتے ہیں۔ اچھا، گلاس بوٹلز اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ان کی جگہ پہ پلاسٹک کے کنٹینرز بھی یوز کر سکتے ہیں، بس ایئر ٹائٹ کنٹینر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم ان کے پتوں کا استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ایک برتن میں پانی لے لیا، ٹھیک ہے۔ پانی کے اندر آپ لوگوں نے تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جو نیکسٹ چیز میں اس میں ڈال رہی ہوں وہ ہے جی سونف. ٹھیک ہے, تقریباً 1 چمچ سونف میں نے اس میں ڈال دیا اور 2 کپ جو ہے میں نے پانی لیا تھا, 2 سے 2.5 کپ پانی تھا. ٹھیک ہے, تھوڑی سی میں نے سونف ڈالی کیونکہ سونف جو ہے نا وہ ہاضمے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے, اور ایک میں نے اس میں الائچی ڈال دی, چھوٹی جو سبز الائچی ہوتی ہے نا وہ ڈالی ہے. بس ان 3 چیزوں کو آپ لوگوں نے پانی میں ڈال کر اچھے طریقے سے پکا لینا ہے, اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا آپ کا پودینے کا ڈیٹوکس قہوہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے. اچھا, اس میں میں نے چینی ایڈ نہیں کی, اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں, ورنہ چینی کی جگہ پر اگر آپ شہد ڈال لیں تو وہ بہت ہی بیسٹ آپشن ہے. اگر آپ ڈیلی کھانے کے بعد یا پھر رات کو سونے سے پہلے یہ 1 کپ قہوہ بنا کر پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کا کلر فیئر ہوگا, آپ کی سکن بہت ہی اچھی ہو جائے گی, داغ دھبے ختم ہوں گے, چہرے پر اگر ایکنی وغیرہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور ابھی میں اس کے اندر جو ہے وہ لیمن جوس بھی ایڈ کروں گی. لیمن کے اندر جو ہے وہ وٹامن سی ہوتا ہے جو آپ کی سکن کے لیے بہت ہی بیسٹ رہتا ہے. تو اگر آپ یہ ڈیلی 1 کپ بنا کر پی لیتے ہیں تو آپ کی سکن بہت ہی زیادہ فریش ہوگی, آپ کا کلر بہت ہی زیادہ فیئر ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو لوگ پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں, جن کا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی بیسٹ ہے. اگر آپ لوگوں کو گیس کی شکایت رہتی ہے, سر میں درد ہے, متلی ہے, تو کسی بھی ان میں سے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آپ لوگ یہ قہوہ بنا کر پی سکتے ہیں. دنیا کے کس کونے سے آپ میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں, اپنا نیم اور سٹی نیم لکھ کر جو ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے نیمز بھی اناؤنس کروں گی. اور آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, اگر ویڈیو ذرا سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.